بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک اور نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، مجھے اپنے ولیوں میں سے کوئی ولی دکھا دے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اس پہاڑ پر چڑھو اور اس وادی کی طرف جاؤ اور جو تم نے سوال کیا ہے اس کا جواب دیکھو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے وہاں ایک سرسبز و شاداب میدان دیکھا جس میں زمین کے نیچے ایک مکان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک کوڑی شخص ہے جس کو گوشت کے لوتھڑے کی طرح ڈال دیا گیا ہے۔ اس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ یہ سن کر اس نے کہا، وعلیک السلام یا کلیم اللہ۔ پھر اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کی کوئی اس حالت میں عیادت کرنے کے لیے نہیں آتا، اور میں نے چند راتوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے آپ سے ملا دے، تو میری دعا قبول ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ولی اللہ سے پوچھا، اے بندہ خدا، تیری خدمت کون کرتا ہے؟ تجھے کون کھلاتا اور پلاتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا ایک بیٹا ہے جو ہر روز اس وادی میں آتا ہے اور میرے لیے اچھے اچھے خرمے چن کر لاتا ہے۔ میں اسے کھاتا ہوں اور اس سے روزہ افطار کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تیرے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کا پتہ بتایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا حسن و جمال میں چاند کی طرح تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو حیران ہو کر کہا، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی دوران ایک درندہ آیا، اس نے لڑکے کو چیڑ پھاڑ کر مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہوتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے مالک و مولا، تیرے ولیوں میں ایک کی حالت تو یہ ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں، اور اے میرے مولا، اس لڑکے کی ہلاکت میں کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس ولی کے والد کے پاس جاؤ اور اس کا صبر اور رضا دیکھو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے باپ کے پاس گئے اور اس کو اس سارے واقعے کی خبر دی۔ وہ خوشی سے مسکرایا اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور عرض کیا کہ اے میرے مولا، تو نے مجھے یہ بیٹا عطا کیا۔ میں یہ خیال کرتا تھا کہ یہ میرے پاس زندہ رہے گا، جب تو نے اس سے مجھے خوش کر دیا ہے تو اب سجدہ کی حالت میں میری روح قبض کر لے۔ پھر اس نے سجدہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہلایا، لیکن وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، کیا یہ تیرا ولی اس جگہ پر اسی طرح بڑا رہے گا اور اس کا بیٹا اس وادی میں؟ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کو غسل دیا اور دفن کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب منظر دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ دوستو، اس واقعے کو سننے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اتر سکیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اے رب العالمین، ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں آزمائش سے بچا لے۔ اور بعض اوقات بندے پر سخت وقت آ بھی جاتا ہے تو اس طرح سوال کریں کہ اے اللہ، مجھے اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ، مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔
کیونکہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوستو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ بڑی دعائیں بڑی التجائیں کرتا ہے، بڑے وظیفے پڑھتا ہے، مگر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ نہ جانے مجھ سے کیا خطا ہو گئی جو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو محترم دوستو، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے اور ہمیں اس سے روکا گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک درویش کافی عرصے سے اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دے رہا تھا اور اپنی مراد کا طالب تھا، مگر اس کی وہ مراد پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ درویش بیٹھا تھا کہ ایک طوائفہ آئی۔ ایک گناہ کروانے والی عورت اس ولی اللہ کے پاس آ جاتی ہے اور اپنی کچھ مراد مانگتی ہے۔ اللہ کے ولی فوراً اس کی وہ مراد پوری کر دیتے ہیں اور وہ چلی جاتی ہے، مگر پاس بیٹھے درویش کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ حضور میں کافی عرصے سے آپ کے پاس مراد کا طالب ہوں، مگر میری مراد پوری نہیں کی گئی، جبکہ وہ گناہ گار عورت آئی اور اس کو عطا بھی کر دیا گیا۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا، اس عورت کا چہرہ مکروہ تھا، ہم اس کو ناپسند کرتے تھے، اس کی مراد جلدی اس لیے پوری ہو گئی ہے تاکہ وہ دوبارہ اپنا مکروہ چہرہ ہمارے سامنے نہ لائے، جبکہ تمہارا چہرہ ہمیں پسند ہے، تمہارا مانگنا ہمیں پسند ہے، تمہیں اس لیے عطا نہیں کیا گیا کہ ابھی تھوڑی اور دیر کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے سامنے رہے، اگر تمہاری مراد پوری کر دی گئی تو تم چلے جاؤ گے۔ بس دوستو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا اس سے مانگنا پسند ہے، تبھی تو ہماری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ اور نیت کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں گے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔